بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین ایپیسوڈ نمبر 31 یعنی 31، ویلاگ نمبر 451 یعنی 451، اور پیج ہے 476. معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 74. کبھی اے حقیقت ہے منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ترباش نائے خروش ہو تو نواہ محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن. ناظرین معارف القرآن روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. ناظرین ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایپیسوڈ نمبر 31، ویلاگ نمبر 451 اور پیج ہے 476. معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 74. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں، سمجھائیں. ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. جو کام مجھے کرنے ہیں کرنے نہیں دیتے، حالات مجھے غم سے نکلنے نہیں دیتے. سچ ہے کہ وہی لوگ میرے دشمن جاں ہیں جو لوگ مجھے جہاں سے گزرنے نہیں دیتے. ناظرین آج کا ہیڈنگ ہے مظلوم کی فریاد رسی اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے. معارف و مسائل کا یہ پہلا ہیڈنگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. مکہ میں ایسے کمزور مسلمان رہ گئے تھے جو جسمانی ضعف اور کم سامانی کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تھے، اور بعد میں کافروں نے بھی ان کو جانے سے روک دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دیں تاکہ یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں. ان حضرات میں سے بعضوں کے نام بھی تفاسیر میں مذکور ہیں، مثلا ابن عباس رضی اللہ اور ان کی والدہ سلمہ بن ہشام رضی اللہ، ولید رضی اللہ اور ابو جندل بن سہل رضی اللہ. قرطبی کا یہ حوالہ ہے. یہ حضرات اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے ان کے ظلم و ستم کے جھیلنے اور سہتے رہے، ان کے ظلم و ستم کو جھیلتے رہے اور سہتے رہے اور اسلام پر بڑی مضبوطی سے جمے رہے. البتہ اللہ تعالیٰ سے ان مصائب سے نجات کی دعائیں اور انہوں نے برابر جاری رکھی.
مصیبتوں سے نجات کی دعائیں انہوں نے برابر جاری رکھیں. آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جہاد کر کے ان کو کفار کے جبر و تشدد سے چھٹکارا دلوائیں. اس آیت میں مومنین نے اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کی درخواست کی تھی. ایک یہ کہ ہم کو اس کریا سے نکالیں، یہاں کریا سے مراد مکہ ہے. دوسری یہ کہ ہمارے لیے کوئی ناصر اور مددگار بھیج دیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دونوں باتیں قبول فرمائیں. ان کی دونوں باتیں قبول ہو گئیں اس طرح کہ بعض کو وہاں سے نکلنے کے مواقع میسر کیے جس سے ان کی پہلی بات پوری ہوئی. بعض اسی جگہ رہے یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاب بن اسید رضی اللہ کو ان کا متولی مقرر کیا، جنہوں نے مظلومین کو ان کے ظالمین سے نجات دلائی. اس طرح سے ان کی دوسری بات بھی پوری ہو گئی. اس آیت میں صاف لفظوں میں حکم قتال دینے کے بجائے قرآن نے یہ الفاظ اختیار کیے: مالکم لا تقاتلون، جن میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان حالات میں قتال و جہاد ایک طبیعی اور فطری فریضہ ہے جس کا نہ کرنا کسی بھلے آدمی سے بہت بعید ہے. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہیں مکمل ہوا. نیکسٹ ویلاگ میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا تمام مصائب کا بہترین علاج ہے، اور جنگ تو سب کرتے ہیں مگر اس سے مومن اور کافر کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں. یہ ہمارا ہوگا نیکسٹ ویلاگ. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. ظلم کی ابتدا، ظلم کی انتہا، کاش آئے عمر، کاش آئے عمر، کاش ہوتا عمر. ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا، وقت ایسا بھی ایک دن بدل جائے گا. وقت کی نبض پر ہاتھ رکھے رہو اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو. اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو اور قابو میں جذبات رکھے رہو. رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو، لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا. ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا، وقت ایسا بھی ایک دن بدل جائے گا. ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا، وقت ایسا بھی ایک دن بدل جائے گا.